अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई जिसकी वजह से लोगों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग समझ रहे थे कि खान साहब चले जाएंगे उसके बाद महंगाई में कुछ कमी आएगी या फिर उन्हें कुछ रिलीफ मिल पाएगा, इन 2-2.5 महीनों के अंदर वो चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि बढ़ती हुई मज़ीद महंगाई ने इस वक्त आवाम की परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। चाहे बिजली की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, पेट्रोल हो या अशिया खुरनोश हो, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा इस वक्त उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां पर आवाम इस वक्त दुहाइयाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या इस वक्त खान साहब से जो उम्मीदें थीं वो ज़्यादा बेहतर थीं, या इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है वो कुछ कर पाएगी? क्योंकि आज जब शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स की, मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स की हैं, उसके बाद जो स्टॉक मार्केट पर असर पड़ा, तो फवाद चौधरी साहब का तो यही कहना है कि वो उन अनाउंसमेंट्स के ही असरात हैं जिसके बाद स्टॉक मार्केट गिरती हुई नज़र आई है। क्या इस तरह से जो मुआशी सूरत हाल है वो गिरती रहेगी, टैक्स जो है वो बढ़ता रहेगा? चाहे अमीरों पर ही टैक्स बढ़ रहा हो, गरीब जो है उससे उसको क्या फ़ायदा हासिल होगा? जबकि जो नैब तरामीम की गई हैं, उन तरामीम का फ़ायदा क्या आम आवाम को भी होगा? क्या इस तरह के मामलात किए जाते रहेंगे जिसका मामला बराह रास्त आवाम को नहीं होगा, बल्कि बाज़ मखसूस और उन अफराद को ही होगा जो हुकूमत में आते रहेंगे या जाते रहेंगे? इस तरह के मामलात कहाँ पर लेकर जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा ताहिर हुसैन साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब फरमाइएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे नैब तरामीम के हवाले से, जहाँ पर इन तरामीम का मकसद जो है वो ये लिया गया था कि नैब के तरामीम इसलिए ज़रूरी हो चुकी थी कि एक तरह से नैब जो है वो थोड़ा सा ऐसे इक़दाम कर रहा था जहाँ पे गवाह जो है वो भी पेश करना उसकी ज़िम्मेदारी थी, जो चाहे जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है। तो आप बताएं कि इस वक्त जो तरामीम की गई हैं उससे एक आम आदमी जो है वो किस तरह से मुस्तफ़िद होगा, या उसका भी बराह रास्त कोई ताल्लुक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि नैब तरमीम से आवाम का कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक़ बनता ही नहीं है ना। अच्छा, नैब जो कवानीन जो बने हैं, जो उसमें तरमीम की गई हैं, बुनियादी तौर पे अगर आप देखा जाए तो ये जो नैब की सूरत हाल पेश आई है, जो तरमीम कर दी गई हैं, ये पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। क्यों कि जो लोग इस वक्त नैब की जद में हैं वो कौन लोग हैं आपको मालूम है? वो सारे वो करप्ट अनासिर हैं जिनके ऊपर ये केसेस बने हुए थे, और आज के नहीं बने हुए थे। आप शहबाज शरीफ को ले लें, आप नवाज शरीफ को ले लें, आप खाकान अब्बासी साहब को ले लें, आप राजा रेंटल को ले लें, आप जरदारी साहब को ले लें, ये वो तमाम लोग हैं जो कि इनसे मुतासर थे। लेकिन अब हुआ ये है, नैब के अंदर जो तरमीम की गई हैं, आप इस चीज़ को सोचें कि ये जो केसेस ख़त्म किए गए नैब के कवानीन में, जो तरमीम की गई है वो 1985 से शुरू हुए, कि 1985 से लेके टिल 2023 तक के जो केसेस थे, उन तमाम केसेस के ऊपर उन्होंने समझ लें कि उसे फारिग कर दिया है। बिल्कुल उसे फारिग करने के बाद उन्होंने एक एनआरओ इन तमाम करप्ट टोले को दे दिया है। जो लोग इससे अब आप देखें ना कि फ़र्क क्या पड़ा कि नैब के ऊपर जो लोगों के पास जो केसेस चल रहे थे वो 12 अरब रुपए के थे। अब 12 अरब रुपए में से जो तरमीम के बाद 11 अरब रुपए तो फारिग हो गए, सिर्फ 1 अरब जो है वो नैब के दायरे कार में रह गया है। तो मुझे बात बताएं कि इससे किसको फ़ायदा पहुंचा? इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसका फ़ायदा पहुंचा, आवाम को तो कोई फ़ायदा ही नहीं पहुंचा ना। अब हो ये रहा है कि आज वो ये कहते हैं कि जी नैब ने कोई फाइंडिंग नहीं की, नैब ने कोई चीज़ जो है वो साबित नहीं की। वो देखिए वो एक अलग फैक्टर है, नहीं की, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है। एक अंधा शख्स है जो आंखें भी नहीं रखता, लेकिन उसको पता है कि हमारे मुल्क में जो करप्ट लोग हैं, जो करप्ट टोला है, वो कौन है और उस पर क्या क्या। अब देखें आप उसमें देख लेना कि एमन फील्ड वाले, पनामा वाले, ये तमाम केसेस जो चल रहे हैं वो तमाम नैब के साथ थे, और उस नैब की वजह से ये सब लोग अताब का शिकार हुए थे। अब हुआ यह है कि जो लोग महंगाई की बात कर रहे थे कि जी खान साहब ने महंगाई की तरफ ले गए, महंगाई की तरफ ले गए,
آج وہ مہنگائی جو ہے وہ 400% زیادہ ہو گئی ہے. لیکن میں یعنی پہلے تو یہ بتا دیں اب نیب ترامیم کا عام عوام سے براہ راست کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں, صرف یہ جو مرایت یافتہ جو ٹولہ ہے یہ اس کو فائدہ پہنچا ہے, اور اس کے اندر وہ جو پارلیمنٹیرین ہیں, جو کرپٹ پولیٹیشین ہیں, یہ سب ان کی فیکٹریاں, ان کی جائیدادیں. اب دیکھیں اس میں کیا کیا گیا ہے. ابھی جو ترامیم میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سپوز کہ میں ہوں, میری جو جائیداد ہوگی, میرا جو پیسہ ہوگا, صرف وہ اس کی دائرہ کار میں آئے گا. میری اپنی فیملی سے ریلیٹڈ, میری بہن, بیوی, ماں, بیٹی, جس کے جو بھی اثاثے ہیں نا, اس کو آپ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے. تو یہ اتنا بڑا ایک این آر او دے دیا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اس سے بڑا این آر او ملتا نہیں ہے, اور اس سے کوئی بھی فائدہ عوام کو تو نقصان ہی پہنچ رہا ہے نا, کیونکہ یہ سارا پیسہ عوام کی پیسوں کا تھا, عوام کی جیبوں کا تھا. اب وہ سارا اگر ریکور ہو جاتا تو عوام کو شاید کچھ ریلیف مل جاتا. عوام کو فائدہ اس وقت ہوتا جب اگر پیسہ ریکور ہو جاتا اور واقعی ناجائز پیسہ ہوتا اور وہ ثابت بھی کرنا پڑتا. بالکل صحیح. مزید اس پہ گفتگو کریں گے. ناصر خواجہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں, زیگولڈ کے ہیں اور تجزیہ کار ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اس وقت نہ صرف نیب ترامیم کے حوالے سے بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس پر. خوش آمدید کہیں گے ناصر صاحب آپ کو. وعلیکم السلام. ناصر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت نیب ترامیم کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی ہوئی کہ کیا اس وقت جو فائدہ ہے ایک عام آدمی کو تو نہیں پہنچا اس تمام صورتحال میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ایسے اقدامات کیوں لیے جا رہے ہیں جہاں پہ ایک عام آدمی جو ہے وہ مستقل متاثر تو ہو رہا ہے لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا؟ السلام علیکم. اصل میں عام آدمی تو بیچارہ, اس کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے, ویسے مر جائے بیچارہ. دیکھیں اس مہنگائی کے دور میں, اور دوسرا میرا نام ناصر, میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ میرا ہوا ہے اور پولیٹکس کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں پر زیادہ نہیں کروں گا. تو مہنگائی کے بارے میں بات کریں گے اور کرپشن کے بارے میں بات کریں گے. عام آدمی جو ہے وہ اس ٹائم پریشان ہے. عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی اپنی روٹی پوری کرے, بچوں کا ایجوکیشن پوری کرے, کیا کرے؟ عام آدمی کو تو جو ہے نا ہم نے بالکل ختم کر دیا. ہماری رہی کرپشن کی بات, نیب کیا کرے؟ ہر انسان کرپٹ ہو چکا ہے. بچہ کرپشن کرتا ہے. اب ایک بچہ ہے, اس کو میں کہتا ہوں کہ یار کوئی سامان لیا شاپ سے, مہمان آیا ہوا, نہیں جائے گا. 10 روپے دوں گا, رشوت پھر جائے گا. ہم نے تو خود خراب کیا ہے نا. عوام, گورنمنٹ کیا کیا؟ ہم بولتے جی فلانی گورنمنٹ آ گئی, اس نے یہ کر دیا, گورنمنٹ آ گئی, اس نے یہ کر دیا. ہم جب تک خود نہیں ٹھیک ہوں گے ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور اوورسیز کے بارے میں بات کروں گا. میں نے بڑی محنت کی اوورسیز کے لیے, پاکستان میں ان کو لے کر آؤں, اور اوورسیز جب یہاں پر آئے انہوں نے انویسٹمنٹ کی کوشش کی, میں نے کروائی بھی. پھر جو ابھی حالات ہوئے ہیں, ہم سوئے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم کپڑے بدلتے ہیں, حکومت چینج ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں ہمیں. تو اوورسیز سر کیا کرے؟ وہ بھی چلا گیا. جو پیسہ لے کر آیا تھا تو وہ کچھ ٹیکس کے نظر ہو گیا, کچھ نیب پہ نظر ہو گیا. وہاں بھی ٹیکس دیا, یہاں بھی ٹیکس دیا, انکوائری میں بکتی, واپس چلے گئے. اپنا وہ پیسہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. مل گیا تو یہ مل گیا. تو یہ صورتحال ہے. اور اس صورتحال میں, اور میں ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگوں کے لیے ایک پروجیکٹ 2 سال سے ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں کہ عام آدمی کے لیے ہر کرایہ دار کا اپنا گھر ہوگا. ہر انسان کو جو ضرورت کی چاہتا ہے انسان کو چاہیے, ضروری ہے. ہر کرایہ دار کا اپنا گھر ہو, پر کیسے؟ اس مہنگائی کے دور میں جس میں وہ بچے کو ایجوکیشن نہیں دے سکتا, گورنمنٹ کے اسکول میں بھی نہیں دے سکتا. ایڈمیشن تو لے لیا گورنمنٹ اسکول میں, بکس کون دے گا؟ فنڈ تو جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ کون دے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. ہم خود کرپٹ ہیں سر, ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا. اچھا میں بتا دوں ہمارے ساتھ شاہد خان صاحب موجود ہیں, رہنما تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. جناب شاہد صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا ناصر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اس پوری صورتحال میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ عام عوام کا ایسے کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے, تو یہ پھر جو حکمران اس وقت تبدیل ہوئے ہمارے, تو انہوں نے ان معاملات میں تیزی کیوں دکھائی؟ عام عوام کی فلاح کے لیے تیزی کیوں نہیں دکھائی؟ سر عام عوام کا کون سوچتا ہے؟ کیوں سوچے؟ اچھا چلیں میں اس پہ سر آخر انہی کے ووٹوں سے آئے. میں آتا اسی ووٹ پہ. سر میں عام عوام کا نہ سوچیں. یہ چیئر ہے نا سیٹ,
یہ پاور ہے، انسان کی ایک سائیکی ہے. جو سیٹ پہ بیٹھتا ہے پاور پہ اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کا لیول اور ہو جاتا ہے. ہو گیا. اچھا اپنی سیٹ بچا لے. اپنی سیٹ کیسے بچے گی؟ عام عوام کا سوچ لے، ان کے لیے کچھ کر لے کہ جس سیٹ کو جس کے لیے لڑ رہے ہو نا اس سیٹ پہ بیٹھے رہو. کیسے بیٹھے رہو؟ اس کو اپنے لیے کر لے بھائی، عوام کو چھوڑ دے. لیکن اب اس عوام کے لیے کچھ کرے گا جس نے بٹھایا، جس نے ووٹ دیا، تب بیٹھ سکتا ہے اس پہ. کیسے بیٹھے سر؟ بالکل صحیح. طاہر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ اس پر؟ نہیں، آپ نے کہا کہ عوام کے اس حکومت نے عوام کے لیے نہیں سوچا. سر دیکھیں، سب سے پہلے سر ویسے تو لگتا ہے کسی نے بھی نہیں سوچا، لیکن ہاں ابھی جو ترامیم کر دی پہلے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک جس حکومت کی آپ بات کریں اس سے ماضی سے بھی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اور دیکھیں یہ لوگ کیسے سوچیں گے. اگر میں آپ کو ایک نیوٹرل ہو کے ایک بات کہوں کہ جو ہمارا جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے دنیا کے اندر، آپ یہ بات تاریخ ہے کہ جہاں جہاں بھی IMF اور ورلڈ بینک گئے وہ ملک تباہ و برباد ہوئے ہیں. میں آج آپ کو بات کہہ رہا ہوں سر، یہ کہیں لکھ کے رکھ لیے گا، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھیے، پاکستان سے کوئی بھی حکومت، کوئی بھی لوگ یہ اب IMF کے قرضے نہیں اتار سکتے. کیونکہ سر قرضے لینے کے لیے ہم مزید قرضے لے رہے ہیں، تو کیسے ہم کس طریقے سے اتار سکتے ہیں یہ تو بھول جائیں. اب ہوا یہ کہ جب یہ عوام ہے آپ کی، آپ عوام کے لیے کیسے سوچیں گے؟ اگر میں 100 روپے ارن کر رہا ہوں، اس 100 روپے کے اندر سے 80 روپے جو ہے میں قرضوں میں دے رہا ہوں، 20 روپے میں نے حکومت بھی چلانی ہے، بجٹ بھی چلانا ہے، عوام کو بھی دیکھنا. ہاؤ از پاسبل؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرضہ لیا کیوں سر؟ کہ اتنا قرضہ ہمارے پر ہو گیا ہے. مطلب جتنا قرضہ ابھی سابقہ جو حکومت نے لیا ہے، دیکھیں اس کے اندر جو نواز شریف یا ان کی جو گورنمنٹ ہے یہ بات جو کہتی ہے قرضہ تو یہاں انہوں نے بھی بہت لیا ہے نا، جتنا 70 سال میں نہیں لیا اتنا لے لیا. لیکن یہ جو کہتے تھے، کوئی بھی آ کے، کوئی بھی سیاستدان، عوام کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی، کوئی بھی سیاستدان آ کے کہتا ہے ہم عوام کے لیے سستائی کر دیں گے، مہنگائی ختم کر دیں گے، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جھوٹ بولتا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی میکینزم ہی نہیں ہے نا. کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ آج آپ دیکھیں مہنگائی کا عالم کیا ہو گیا ہے. آج پیٹرول بڑھ گیا نا، کہاں چلا گیا پیٹرول؟ اب اس کو تو دیکھیں، جب میرا ملک جو ہے نا سر، میرے ملک کے اندر میری کیا، دیکھیں معذرت کے ساتھ بڑی سخت بات کرنے جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں میرا ملک ہے، لیکن سر یہ کیسے میرا ملک ہے؟ یہاں پر عدلیہ میری مرضی سے نہیں ہے، یہاں پہ حکومت میری مرضی کی نہیں ہے، یہاں کے ججز میری مرضی کے نہیں ہیں، یہاں کے آرم فورسز میری مرضی کے نہیں ہیں. سر وہ دوسروں پہ چلنے عوام کا کیسے سوچیں گے؟ ہاؤ از پاسبل؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، خان صاحب جو بھی بات کہہ رہے ہیں نا، حقیقی آزادی، دیکھیں ان کا یہ جملہ، حقیقی آزادی یہ ہوگی کہ میں اپنے ملک کے فیصلے خود کروں گا، میں اپنی قوم کے فیصلے خود کروں گا، میری مرضی سے یہاں پر ایک گورنر نہیں لگ سکتا، اس کی بھی پرمیشن مجھے باہر سے آتی ہے. تو سر میں اس عوام کو ریلیف کیسے ریلیف دے سکیں گے؟ ٹھیک ہے جناب طاہر صاحب، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ.